السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی ساتھی کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل FB آصف میں۔ آج ہم آپ کے لیے حضرت جی کا نیو بیان لے کر آئے ہیں، تو تمام ساتھی سے درخواست ہے کہ اس بیان کو دھیان سے سنیں اور دعوت کے ذریعے سے امت تک پہنچانے کی فکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ سب سے زیادہ اس بات کی فکر کیجو کہ صرف کھانے پینے سے باز رہنا روزہ نہیں ہے، یہ تو روزے کا ظاہر ہے کہ باطن کیا ہے اس کا۔ اس کا باطن یہ ہے کہ جیسے ایک شخص نے نماز کی نیت باندھ لی، نماز کی نیت باندھ لی کہ اب سلام پھرنے تک کچھ نہیں کر سکتا، کہ ہر عمل کا ایک ابتدا ہے، ایک اس کا منتہا ہے، کہ جس طرح نماز کی ابتدا اور اس کا منتہا ہے، کہ اس طرح روزے کی ابتدا اور اس کا منتہا ہے۔ روزے کی ایک ابتدا ہے، اس کا منتہا ہے، کہ اپنے عمل کو سنوارو شروع سے آخر تک، اتم الصیام الی اللیل، کہ اپنے روزے کو پورا کرو۔ پورا کرنے کا مطلب ہے کہ کھانے پینے سے باز رہنا یہ روزے کا ظاہر ہے، کہ روزے کا باطن سوچو کیا ہے۔ تو لوگ روزے کے ساتھ غیبت بھی کر لیں، حالانکہ غیبت کرنا کہ یقینی بات ہے کہ یہ اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اب پوچھو گا مفتی صاحب سے کہ میں ایک بوٹی کھا سکتا ہوں گوشت کی کہ نہیں کھا سکتے، روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کیا آدھی بوٹی کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ہاں، لیکن مجھے حیرت ہے کہ لوگ غیبت کر لیتے ہیں۔ دنیا میں شاید کوئی حیوان ایسا ہو، بلکہ یقینی بات ہے یہ کہ انسان سے زیادہ گوشت دنیا میں کسی چیز کا نہیں کھایا جاتا۔ سب سے زیادہ گوشت انسان کا کھایا جاتا ہے، سب سے زیادہ گوشت کس کا؟ انسان کا، غیبت کے راستے سے سب سے زیادہ گوشت، جو دنیا میں کوئی جانور ایسا نہیں جس کا گوشت انسان سے زیادہ کھایا جاتا ہو۔ سب سے زیادہ گوشت انسان کا کھایا جاتا ہے، کہیں کے راستے؟ غیبت کے راستے سے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، دیکھو یہ مہینہ عبادت کا، دعوت کا، سب سمجھتے تھے کہ اس مہینے کا اثر 11 مہینوں پر پڑے گا۔ جس چیز کو تم سنوارنا چاہو، بنانا چاہو، سب سمجھتے تھے جس چیز میں تم ترقی چاہو اس کو اس مہینے میں زیادہ کرو، اس کو اس مہینے میں زیادہ کرو، کیونکہ رمضان کا مہینہ باقی 11 مہینوں میں ترقی دینے کے لیے آتا ہے۔ جو اس مہینے میں غافل ہے وہ 11 مہینوں میں ذاکر نہیں ہو سکتا، پکی بات ہے، کیونکہ جو اللہ کی رحمت خاصہ کے متوجہ ہونے کے وقت اس سے مستغنی ہو کہ اللہ تو بہت زیادہ مستغنی ہے، جو اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے کے وقت غافل ہو تو اللہ تو بہت مستغنی ہے، تجھے کیا پرواہ ہے؟ اس لیے رمضان کا مہینہ کہ 11 مہینوں کے اندر ترقی کرنے کے لیے ہے، 11 مہینوں میں ترقی کرنے کے لیے، کہ ہمیں اس مہینے میں 2 چیزوں میں ترقی کرنی ہے، دعوت اور عبادت، دعوت اور عبادت۔ ہاں، کہ یہ مہینہ دعوت کے لیے سب سے موزوں ہے، یہ مہینہ دعوت کے لیے سب سے زیادہ موزوں، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جو ہر سال 4 مہینے لگانے وہ یہ 4 مہینے طے کرنے، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، کہ اس میں روزہ بھی ہے، اس میں نماز بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں قرآن بھی ہے، اس میں حج بھی ہے۔
جی ہاں، سارے فرائض، جی ہاں، نماز بھی اس میں، روزہ بھی اس میں، زکوٰۃ بھی اس میں، حج بھی اس میں، قرآن بھی اس میں، سب کچھ اس میں جمع ہو گیا، سب کچھ اس میں جمع ہو گیا۔ ان 4 مہینوں کو تو فارغ کر دینا چاہیے۔ ہاں، اور رمضان کا مہینہ، کہ رمضان کے مہینے میں تو دنیا کا کوئی کام کرنا بڑی بےغیرتی کی بات ہے۔ کہیں گی بےغیرتی کی بات ہے۔ ہاں، 11 مہینے کمائی دنیا، کہ رمضان کا مہینہ خرچ کرنے کا اور عبادت کا ہے۔ 11 مہینے بہت ہے کمانے کے لیے۔ ہاں، تو لوگ کمائی کے نقشوں کی وجہ سے عبادت کو بگاڑتے ہیں، اس کو عبادت کو بگاڑتے ہیں کہیں کے لیے؟ کمائی کے نقشوں کے لیے۔ تراویح کو ناقص کرتے ہیں تجارت کے لیے۔ ہاں، یہ ایک نئی چیز چلی ہے کہ 4 دن میں قرآن ختم کر لو، 8 دن میں قرآن ختم کر لو، 10 دن میں قرآن ختم کر لو، تاکہ تم تراویح سے آزاد ہو جاؤ۔ تمہارا قرآن ختم ہو گیا، حالانکہ تراویح اصل ہے، تراویح اصل ہے۔ تراویح کا پورا کرنا، پورے رمضان تراویح کا پورا کرنا قرآن کے پورا کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ جی ہاں، سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ ہے۔ جی ہاں، اور لوگ قرآن پورا کرتے ہیں، تراویح نہیں پوری کرتے، تو قرآن پورا ہونا چاہیے۔ تو 10 دن میں قرآن پڑھیں، 3 دن میں قرآن پڑھیں، بیٹھ کر، سہارے سے، تھکان سے، جس طرح بھی ہو، کہ ایک قرآن تو پورا ہو جائے تاکہ ہم تراویح سے آزاد ہو جائیں۔ ہاں، یہ غلط طریقہ امت میں پھیل چکا ہے۔ یہ غلط طریقہ امت میں پھیل چکا، تو بہت بڑا طبقہ ہے جو تراویح کو چھوڑ دیتا ہے اس لیے کہ ان کا قرآن ختم ہو گیا، ان کا قرآن ختم ہو گیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تراویح قرآن ختم کرنے کے لیے ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن تراویح کے لیے ہے۔ قرآن کے لیے ہے، جی ہاں، تلاوت نماز کے لیے ہے، تلاوت کے لیے ہے، نماز کے لیے قرآن ہے۔ ہاں، سنی بات ہے کہ نماز کے لیے قرآن ہے، نماز اصل ہے، کہ اگر آپ کو سفر کرنا ہے تو آپ کریں، جہاں آپ جانیں گے وہاں آپ کو تراویح ملے گی، کہ قرآن اس سے ناقص نہیں ہوتا، کہ قرآن اس سے ناقص نہیں، سنو دھیان سے کر دیتے، کہ قرآن اس سے ناقص نہیں ہوتا کہ میں نے 2 سپارے نہیں سنے، کہ قرآن تو اس سے ناقص ہوتا ہے کہ یہ جلدی پڑھنے کی وجہ سے اس کے الفاظ کو کھاوے۔ اس کی بڑی سخت وجہیں ہیں، یہ قرآن کے ترتیل کا حکم ہے، ورتل القرآن ترتیلا، نبی کو کہا میں نبی جی ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ تو لوگ بیچارے اس میں کہ مجھے تو بمبئی جانا ہے تجارت کے لیے فلاں تاریخ میں، اور قرآن کا کیا ہوگا کہ چلو 10 دن میں ختم کرو، 3 دن میں ختم کرو، کیونکہ میں اگر چلا گیا تو میرا قرآن ناقص ہو جائے گا، کہ قرآن تیرا ناقص ہو گیا باعتبار قرات کے، باعتبار تلاوت کے، قرآن اس طرح ناقص ہوتا ہے، اس کو ناقص نہیں کہتے کہ تم نے 2 سپارے نہیں سنے، کہ قرآن کا نقصان یہ ہے کہ اس کو بگاڑا جاوے جلدی کے چکر میں۔ ہاں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سنت پر آؤ، ورنہ لوگ عبادات کو لے جا رہے ہیں اپنی دنیا پر، اپنی سہولت پر، کہ جب ان کی عبادات ان کی دنیا کے تابع ہو جائیں گی تو اللہ رب العزت ان کی دنیا کی برکتیں ختم کر دیں گے، دنیا کی برکتیں
ختم اور تنگیاں پیدا ہوں گی. کیا پیدا ہوں گی؟ تنگیاں پیدا ہوں گی. یہ ضروری بات ہے کہ اپنے روزے کو، اپنی تراویح کو، اپنی عبادات کو سنوارو. یہ مہینہ عبادت کا، دعوت کا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ عبادت کا اور آرام کا ہے. ایسا نہیں ہے. کھانے کا، پینے کا اور آرام کا مہینہ سمجھتے ہیں اس کو. حالانکہ یہ دعوت اور عبادت کا مہینہ ہے. بڑے بڑے غزوات رمضان میں ہوئے. بڑے بڑے غزوات رمضان میں ہوئے. یہ نہیں کہ بھائی رمضان میں روزے رکھنے ہیں بعد میں نکلیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نقل و حرکت پر ڈالا تھا. اس پر نقل و حرکت، تو رمضان میں بھی نقل و حرکت جاری رہی. کیونکہ رمضان کے لیے ہے کہ رمضان کی نقل و حرکت تو فرائض کو زندہ کرنے کے لیے ہے.